اور جاب کے دوران میں نے ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے پرائیویٹ. 2 کتابیں تو میری افسانوں کی ہیں، کہانیوں کی ہیں. اس میں سے ایک کا نام مژگاں تو کھول ہے، ایک کا نام ہے بادلوں کی اوٹ سے. ایک جو ہے وہ میری آٹو بایوگرافی ہے، کہاں کہاں سے گزر گئے. گوشے دل جو ہے اس میں خاکیں ہیں مختلف شخصیات پر اپنی. بالکل ارینج میرج تھی. میں نے تو خلید کو دیکھا ہی اسی دن تھا جس دن شادی ہوئی ہے، اور مجھے تو اس وقت لگا تھا کہ مجھے مل گیا ہے شاید یہ ایوارڈ. حسینہ کا یہ تھا کہ جب ہم لوگ جب بہت زیادہ ہم گھل مل گئے وہاں پر، ہم نے 25 سال ایک ساتھ کام کیا سب. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، آج ہماری مہمان ہیں آپا ہمراہ خلیق. آپ اردو کی ممتاز افسانہ نگار ہیں. کئی زبانوں کے افسانوں کے آپ اردو میں تراجم بھی کر چکی ہیں. آج ہم نہ صرف آپ کی کتاب گوشہ دل پر آپ سے گفتگو کریں گے، بلکہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں اور ماضی کی یادوں پر بھی بات کریں گے. السلام علیکم ہمراہ آپا، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنی زندگی کے بہت کچھ ابتدائی دنوں کے حوالے سے بتائیں. کہاں پیدا ہوئیں، کہاں تعلیم حاصل کی، اور کیسا ماحول تھا؟ جی، میں اصل میں پیدا تو دہلی میں ہوئی تھی، ہندوستان کے شہر دہلی میں پیدا ہوئی تھی. لیکن یہ ہوا، واقعہ یہ ہوا کہ میری والدہ اس وقت سخت بیمار تھی، اور میں ان کی بڑی بہن کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو مجھے ایڈاپٹ کر لیا ان کی بڑی بہن نے. اور ان کو میں مطلب یہ کہ اوروں سے تعارف کرانے کے لیے تو میں انہیں خالہ خالو کہہ دیتی ہوں، لیکن چونکہ میں وہیں پلی، وہیں رہی، شادی تک وہیں رہی، تو میں امی اور ابی کے نام سے ان کو پکارتی تھی. اور ابھی بھی اگر کوئی کہہ دے خالہ خالو تو مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آنکھ کھول کے انہیں کو دیکھا، انہوں نے پرورش کی. تو وہ میرے خالو جو تھے، یعنی میرے ابی جو تھے، اب میں خالو کا لفظ نہیں استعمال کروں گی، ابی کا لفظ استعمال کروں گی، کہ میرے ابی جو تھے وہ ایک مظفر نگر دہلی سے قریب ایک شہر تھا، وہاں پر رہتے تھے، اور وہ وکیل تھے، اور ماشاء اللہ وہ بہت ویل آف تھے. تو میری پرورش تو بقول لوگوں کے شہزادیوں کی طرح ہوئی، کیونکہ ان کے اپنے کوئی اولاد نہیں تھی، تو ظاہر ہے جو بچے ان کو ملی تو ان کی بھی زندگی میں ایک طرح سے رونق آ گئی ہوگی. یعنی میں خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ رونق کہہ رہی ہوں، لیکن بہرحال مطلب ان لوگوں نے مجھے بالکل واقعی شہزادیوں کی طرح پالا. لیکن جی جب 9 سال تک تو میں بہت عیش و آرام کرتی رہی، نخرے اٹھواتی رہی، لاڈ کرواتی رہی، سب کچھ ہی ہوتا رہا. لیکن جب میں 9 سال کی تھی تو پاکستان بننے کا اس سے پہلے سلسلہ شروع ہو چکا تھا مسلم لیگ کا، اور یہ، اور میرے جو ابی تھے وہ مسلم لیگ کے بہت زبردست کارکن تھے، لیاقت علی خان صاحب کے وہ جائیداد کے وکیل بھی تھے، اور ان کی دوستی بھی بہت تھی، تو ان کے ساتھ مسلم لیگ میں بے انتہا کام کرتے تھے. اور میری امی جو تھیں وہ بھی کیونکہ پڑھنے لکھنے سے ان سے بھی ان کو بھی شغف تھا، اور اس زمانے کے لحاظ سے کہنا چاہیے کہ کافی پڑھی لکھی خاتون تھی، تو وہ بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئیں. اور عورتوں وغیرہ کو، خاص طور پہ مسلمان عورتیں بیچاری جو نہ پڑھ سکتی تھیں، نہ بچوں کو ڈر کے مارے پڑھنے اسکولوں میں بھیجتی تھیں، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے بہت کام کیا، اور اسکول وغیرہ کھولے بچوں کے لیے، اور سب کچھ کیا، ادارے کھولے کہ خواتین وہاں پہ جو بیچاری بیکار گھر میں بیٹھی ہیں وہ سلائی کڑھائی کچھ سیکھیں اس طرح. میرے والد کیونکہ بہت کرتا دھرتا تھے اب بھی، تو ایک یہ ہوا کہ رات کو کمشنر کا فون آیا کہ آپ کو صبح کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس لیے آپ راتوں رات شہر چھوڑ دیں. میں 9 سال کی تھی، مجھے ظاہر ہے کہ کچھ خاص ہوش نہیں تھا، لیکن بہرحال جہاں میں 9 سال کی ہوں، میں کی عمر میں مجھے اور متی امی ابی کو گھر اسی طرح ایز اٹ از جیسے تھا، اور چونکہ بہت ویل آف تھے تو بڑے شاندار طریقے سے رہتے تھے، تو ہر چیز اسی طرح چھوڑ کے ہمیں مظفر نگر چھوڑنا پڑا. مگر یہ کہ وہ ایک بھتیجے ان کے رامپور میں رہتے تھے، تو ان سے شاید
اس زمانے میں موبائل وغیرہ کا تو آپ کو پتہ ہے کوئی قصہ تھا ہی، فون کا بھی قصہ نہیں تھا کوئی، تو پتہ نہیں کس طرح بہرحال انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کر کے ہم لوگ رامپور چلے گئے وہاں سے. پھر رامپور میں کچھ عرصے رہے. لیاقت علی خان آ چکے تھے، پاکستان وزیر بن چکے تھے، وزیر اعظم، اور میرے جو اپنے والدین تھے وہ بھی پاکستان آ چکے تھے. تو میرے ابی کو وہاں پہ نواب رامپور نے اپنے یعنی وکالت کا بھی وکیل بھی بنا لیا تھا اور خلعت بھی دی تھی. لیکن میرے والدین نے اور لیاقت علی خان نے یہ زور لگایا. میرے والدین کو تو یہ لگا کہ ایک ان کی بچی انڈیا میں رہ جائے گی، 12 والدین تو تھے نا وہ. تو اور لیاقت علی کو بھی یہ لگا کہ اتنا پرانے دوست ہیں اور اتنا کچھ ہمارا ساتھ دیا ہے تو ان کو پاکستان آ جانا چاہیے. مگر بس کچھ حالات ایسے تھے، کچھ بدنصیبی تھی، کچھ پتہ نہیں کیا چیز تھی کہ پاکستان آ کے جس چیز کی امید لگا کے اب بھی اور ہم لوگ آئے تھے وہ ہمیں نہیں مل سکا. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کن اداروں سے تعلیم حاصل کی اور کس شعبے کو آپ نے اپنایا؟ میں نے جی کیونکہ ہم شہروں بدلتے رہے، کیونکہ حالات ایسے تھے تو کبھی کس شہر میں چلے جاتے تھے، پھر کہیں اور چلے جاتے تھے. تو میں نے جب میں رامپور گئی تھی تو وہاں سے تو میں نے 5th کلاس پاس کی تھی. پھر ہم یہاں آئے تو میری چھوٹی خالہ رحیم یار خان میں تھیں تو وہاں ہمیں کچھ عرصے رہنا پڑا. تو 6th کلاس تو میری اسکپ ہو گئی، وہاں میرا 7ویں کلاس میں داخلہ ہو گیا. تو 7th کلاس میں نے وہاں کی. پھر ہمیں کراچی آنے پڑا تو 8th کلاس میں نے کراچی سے کی. پھر میرے ابی کو ان کے ایک بھتیجے تھے، وہ زاہد حسین صاحب، وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے اس وقت. تو انہوں نے فیصل آباد جس کو اب کہتے ہیں لائے پور میں ان کی ایک بینک میں، کیونکہ بہت ہی حالات دگرگوں ہو گئے تھے، کوئی وہی نہیں تھا، ذریعہ معاش ہی نہیں تھا، تو انہوں نے ان کے بھتیجے نے نیشنل بینک میں جاب ان کو دلوا دی. تو 8 پاس کر کے پھر ہم لائے پور چلے گئے اور 9 سے لے کر اور گریجویشن تک میں نے پھر لائے پور میں پڑھا. پھر حال میں جب وہ ان کی بیچاروں کی وہ ریٹائر ہو گئے زاہد حسین صاحب، تو ہمارے ابی کی نوکری بھی چلی گئی، کیونکہ وہ شعبہ باقاعدہ کریٹ کیا گیا تھا ان کے لیے، پہلے سے نہیں تھا. تو پھر ہم لوگ اسی طرح خالی ہاتھ رہ گئے. پھر ہمیں کراچی ہم آئے اور پھر یہ ہوا کہ میں آگے ایم اے نہیں کر سکی کیونکہ پھر گھر کے گھریلو حالات مالی بہت خراب تھے. تو میں نے کراچی یونیورسٹی سے BA کیا اور اس کے بعد میں نے جاب پہلے شروع کی اور جاب کے بعد پھر کراچی یونیورسٹی سے میں نے BA کیا کراچی یونیورسٹی سے، پھر جاب شروع کر دی اور جاب کے دوران میں نے ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے پرائیویٹ، اور پھر میں نے پرائیویٹ ہی LLB بھی کیا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کون سی چیز، میں پریکٹس کرنا چاہتی تھی جو نہیں کر سکی، کیونکہ میرے ہسبینڈ خلیج بہت اس زمانے میں بیمار ہو گئے تھے تو پھر مجھے موقع نہیں ملا کہ میں LLB کرنے کے بعد میں پریکٹس بھی کروں. آپ کی شادی ارینج میرج تھی یا آپ کی پسند کی شادی تھی؟ نہیں جی، ارینج میرج تھی، بالکل ارینج میرج تھی. میں نے تو خلیج کو دیکھا ہی اسی دن تھا جس دن شادی ہوئی ہے. پھر آپ یہ بتائیے کہ شادی کے بعد آپ نے خلیق صاحب کی شخصیت کو کیسا پایا اور وہ بحیثیت شوہر ان کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. مطلب یہ کہ ویسے ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے باپ کی طرح ان کا تھا رویہ. اور میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑی باول بن کے اماں کی جگہ میں نے لے لی، حالانکہ میں عمر میں بعض ان کی بہنوں سے چھوٹی بھی تھی، لیکن بہرحال رتبہ میرا بڑا تھا. تو وہ اپنے بہن بھائیوں سے عشق کی حد تک محبت کرتے تھے. تو انہوں نے بس مجھے یہی ایک بات کہہ دی تھی کہ بھائی اگر مجھے کچھ دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں ان سب کا خیال رکھنا پڑے گا. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی اس معاملے میں. مجھے بس اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ بھائی میری پوزیشن کم ہے اور کیا ہے، ظاہر ہے کہ میں جس رتبے میں گئی تھی تو وہ تو نبھانا تھا نا. لیکن میرے ساتھ خلیل صاحب نے کبھی کوئی زور سے آواز سے بولے بھی نہیں ہیں، کبھی کوئی بدسلوکی نہیں کی، کبھی اس طرح کی باتیں میرے ساتھ نہیں کی. بس یہ تھا کہ ان کو ان کے بھائی بہنوں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، یا گھر میں ہم نارملی ہیں، یا ہم ان سے کوئی بحث مباحثہ یہ سب
میری امی نے بھی یہ سکھایا تھا کہ بھئی دیکھو اگر تمہیں وہاں رہنا ہے، خوش رہنا ہے، وہ بھی سب حالات جانتی تھی ان کے، تو تمہیں وہ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اور فرمائشیں اور یہ سب تمہیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی، تو ایک دوسرے کے ساتھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش۔ بات یہ بھی تھی کہ وہ حساس بہت تھے، اور ویسے دیکھنے میں وہ بڑے باروب اور وہ لگتے تھے، لوگوں کو لگتا تھا کہ میں شاید ڈر کے مارے ان کے یہ سارے بات مانتی ہوں، لیکن ایسی بات نہیں تھی، وہ دل کے بہت نرم اور بہت حساس تھے، بلکہ اتنے زیادہ حساس تھے کہ اگر کسی نوکر کو ڈانٹ دیتے تھے تو رات بھر ٹہلتے رہتے تھے کہ اگلے دن وہ آئے تو میں اس سے معافی مانگ لوں۔ کسی بچے کو ڈانٹ دیتے تھے اور وہ سو جاتا تھا تو ان کی بے چینی ہوتی تھی کہ سوتے میں سے اٹھا کے کچھ کھلاتے تھے، پیار کرتے تھے، پھر میں کہتی بھی تھی سوئے بچے کو کیوں اٹھا رہے ہوں، کہتے نہیں یہ میں نے غصہ کیا ہے، یہ افسردہ سویا ہے تو میں اس سے معافی مانگوں۔ اپنے بچوں کے حوالے سے بتائیں، آپ کے بچے جی، کتنے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے 2 بیٹے ہیں، پیدا تو 3 ہوئے تھے، ایک بچہ 7 دن کا تھا تو وہ زندہ نہیں رہا۔ اس کے بعد حارث خلید جو ہیں وہ بڑے بیٹے ہیں اب، تو انہوں نے انجینئرنگ کی تھی، ویسے تو میکینیکل انجینئرنگ کی تھی، مگر اس سے زندگی بھر ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح پڑھنے لکھنے، خلیق صاحب کا یہ بھی تھا کہ وہ پڑھنے لکھنے کے بس کتاب کا کیڑا، وہی کیڑا جو تھا وہ حارث کے دماغ میں بھی شاید آ گیا، تو وہ بھی بس کتابوں اور پڑھنے لکھنے اور اسی میں، اور وہ مختلف NGOs سے متعلق رہے، اور پھر اب آج کل جو ہمارے CRCP کے سیکریٹری جنرل ہیں، اور لکھتے پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ شاعری بھی کرتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، مضامین بھی لکھ لیتے ہیں، اور چھوٹے بیٹے جو ہیں انہوں نے جرنلزم وغیرہ پڑھ لی تو وہ جرنلسٹ ہیں۔ اچھا، حارث صاحب کو جب پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا تو اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے، کیا فیلنگز تھیں؟ آپ ماں نہیں ہیں لیکن باپ تو ہے نا، تو آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ آپ کے اور آسیہ کے کیا رہے ہوں گے اگر آپ کے بیٹے اور بیٹی کو ماشاءاللہ اتنا بڑا وہ ملے گا، تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں، اور میں تو خیر اس وقت خلید کو تھے نہیں، اگر وہ ہوتے تو میرے خیال میں بہت زیادہ ہی وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے، اور مجھے تو اس وقت لگا تھا کہ مجھے مل گیا ہے شاید یہ ایوارڈ۔ اچھا، آپ کے نزدیک حارث صاحب جو ہیں وہ شاعر بہت اچھے ہیں، یا کالم نگار بہت اچھے ہیں، یا مضمون نویسی بہت اچھی کرتے ہیں؟ میرا خیال میں وہ شاعر بہت اچھے ہیں، ویسے تو باقی کالم بھی بہت اچھے لکھتے ہیں اعلیٰ پائے کے، مطلب کہ اچھے ہیں، اور دو چار انہوں نے کتابیں ان کی نثر کی ہیں وہ بھی اچھی ہیں، لیکن بیسیکلی بنیادی طور پر وہ شاعر ہیں، تو شاعری میں ظاہر ہے کہ ان کی کتابیں بھی زیادہ ہیں۔ ابھی آپ کے چھوٹے صاحبزادے کی بھی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، وہ کس موضوع پر ہے؟ وہ انہوں نے لکھا، وہ مختلف انہوں نے لکھ لیے تھے مضامین، اور پھر ان کا دل چاہا کہ اس کو کمپائل کرا دیں، انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے مسفٹ، اور ڈیزائن بھی خود ہی بنایا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اتنا میں مطلب کسی غرور اور سے نہیں کہہ رہی، ہماری والدہ خالہ ہیں سب، نانا یہ سب، میرے نانا جو تھے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پہلا گریجویٹ بیچ جو تھا اس میں تھے، اس میں سے انہوں نے گریجویشن کیا تھا، پھر میری ماں خالہ نے، حالانکہ میرے نانا ہی نے ان کو پڑھایا تھا، لیکن وہ فارسی اردو انگریزی سب میں انہوں نے استطاعت حاصل کر لی تھی، تو وہ طارق جو میرے چھوٹے بیٹے ہیں، پھر حارث ایسے ہوئے، پھر ابا بھی ایسے نکلے ان کے، پھر میں بھی کچھ لکھ لکھا لیتی ہوں، تو وہ کہتا تھا میں شاید اس خاندان میں مسفٹ ہوں تو لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے، مگر ماشاءاللہ وہ خود اپنے آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی بات نہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص فرسٹ کلاس ہو، میں جو ہوں، جو خلید کی جو علمی قابلیت تھی وہ میری نہیں ہے ظاہر ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص ایک لیول پر نہیں ہوتا، چاہے وہ شاعر ہے، چاہے ادیب ہے، چاہے رائٹر ہے، تو انہوں نے کچھ مضامین ایسے سیاسی مضامین بھی ہیں، اور کچھ اپنی پرسنل اس سے بھی متعلق انہوں نے لکھے ہیں۔ آپ کی اب تک 5 کتب شائع ہو چکی ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کے عنوانات کیا ہیں اور ان میں آپ نے کن موضوعات کا احاطہ کیا ہے؟ میری اوریجنل تو 5 ہیں، لیکن 5 ٹرانسلیشنز بھی ہیں، تو ایک تو میں نے یہ 2 کتابیں تو میری افسانوں کی ہیں، کہانیوں کی ہیں، اس میں سے ایک کا نام مژگاں تو کھول ہے، ایک کا نام ہے بادلوں کی اوٹ سے، یہ تو افسانے اور کہانیاں کہہ لیجیے،
اور ایک جو ہے وہ میری آٹوبیوگرافی ہے، کہاں کہاں سے گزر گئے، یہ 3 یہ ہو گئی۔ ایک جو ہے وہ میری گوشے دل جو ہے اس میں خاکیں ہیں مختلف شخصیات پر۔ ایک تو میرے ابی، سب سے پہلے تو میں نے ابی کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ ان کی زندگی آسمان سے شروع ہو کے اور زمین پہ بیچارے، میں نے آخری جملہ یہی لکھا ہے کہ تپتی ہوئی زمین پہ وہ ننگے پاؤں کھڑے رہ گئے، کیونکہ اب میں اڈاپٹیڈ ڈاٹر تھی اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو جب میری شادی ہو گئی تو وہ دونوں جو تھے وہ تو بالکل تنے تنہا رہ گئے، اور میں نے بی ایڈ کر کے جاب شروع کی تھی تو گھر الٹا سیدھا چل رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ فائنینشلی بھی وہ لوگ بہت پریشان حال ہو گئے، اور تو ان کے بارے میں نے سب سے پہلے لکھا ہے۔ پھر خلیق صاحب کے بارے میں لکھا ہے، کیونکہ ان کی اچھائیاں برائیاں سب لکھ دی ہیں برائیاں سے کی عادتیں اس طرح کی، بڑے مزے کی عادت تھی کہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ آ جاتا تھا، ہر مٹھائی میں سے نوچ کے کھا لیتے تھے، تو میں کہتی تھی بھائی یہ بھی مہمانوں کے سامنے تو رکھنے کے قابل نہیں رہی، کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں نے چکھا ہے کہ کون سی اچھی ہے کون سی بری ہے۔ ٹھیک. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حساس اتنے تھے کہ وہ معافی مانگ، ایک دفعہ وہ اپنے دفتر کے کسی بیچارے جو ان کے پاس تھا نور خان چپراسی، اس کو ڈانٹ کے آ گئے، بھائی آدھی رات تک ٹہلتے رہے۔ میں نے کبھی دیکھا آپ معافی تو اس وقت مانگیں گے نا جب اگلے دن آپ دفتر جائیں گے، تو اس طرح آپ کو اپنے آپ کو تکلیف دینے سے مطلب کہ ایک ان کا پہلو یہ تھا، اور ایک پہلو یہ تھا کہ وہ ہل کے پانی بھی نہیں پیتے تھے، برابر میں فریج رکھا ہے، برابر میں گلاس رکھا ہے، میرے پاس مہمان آئے ہوئے ڈرائنگ روم سے مجھے آواز دیتے تھے حمزہ پانی دے دو آگے، میری دوستیں ہنستی تھی کہ بھائی وہ تو خلیق بھائی کے پاس رکھی ہے چیز تمہیں کیوں بلا رہے ہیں، مطلب یہ کہ جو نوابی ان کے چلی آ رہی تھی لکھنؤ سے ان کے کھانا، وہ خیر 2 بچے ختم ہو چکے تھے، اس کے بعد وہ پیدا ہوئے تھے تو بےانتہا نانی کے لاڈلے اور سب خاندان کے لاڈلے تھے، تو وہ جو تھے وہ ہل کے پانی نہ پینے والوں میں تھے، تو ایک سائڈ ان کی یہ تھی، اور ایک سائڈ اتنی وہ تھی تکلیف دیتی کہ اگر کسی کو وہ ڈانٹ دیتے تھے تو اس سے معافیاں مانگنے لگتے تھے، چاہے وہ ملازم ہوتا تھا چاہے وہ بچہ ہوتا تھا۔ گوشہ دل میں آپ نے حسینہ معین کے حوالے سے جو مضمون تحریر کیا ہے اس میں کچھ اپنی یادیں ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے آپ؟ بھائی اصل میں یہ ہے کہ جب میری جس دن شادی ہوئی اس دن وہ میری دوست بہن کی دوست کے طور پر شامل ہوئی تھی، یہ ہے 64 کی بات، 1964، اور اتفاق یہ ہوا کہ میں نے بھی کیونکہ میں جاب کرتی تھی تو پہلے میں ایک اور پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی تھی، پھر وہاں سے میں نے چھوڑا تو میں ان کا یہ فضل الرحمان اسکول تھا جس میں میری بہن اور یہ حسینہ معین دونوں جاب کر رہی تھی، اس میں کچھ عرصے کے لیے کالج کی 2 کلاسز شروع کی گئی تھی، تو میں ماسٹر کر چکی تھی، تو اس کے بعد مجھے کالج کے لیے وہاں بلایا گیا، تو 2 سال میں نے وہاں کالج میں پڑھایا، تو اس عرصے میں ان لوگ حسینہ سے بھی ظاہر ہے کہ بہن کے ذریعے حسینہ سے بھی بہت زیادہ تعلق ہو گیا، اور حسینہ کی شخصیت ایسی تھی کہ جیسے اپنے آپ کی طرف کھینچتا ہے نا بندہ، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم جا کے چپک رہے ہیں ان سے زبردستی، بلکہ ان کی شخصیت تھی، ان کی یعنی ایسی شخصیت تھی اور ایسا دل تھا اور ایسی سارا کچھ تھا کہ لگتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو خود کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، بہت ہی یعنی خاموش طبع تھی، حالانکہ بہت زیادہ بولتی نہیں تھی مگر بہت لونگ بہت کیئرنگ، اور ایک حلقہ تھا ہم لوگوں کا جو حسینہ کا یہ تھا کہ جب ہم لوگ جب بہت زیادہ ہم گھل مل گئے وہاں پر، ہم نے 25 سال ایک ساتھ کام کیا سمجھ میں، تو پھر ظاہر ہے بہت زیادہ دوستی بھی ہو گئی، بہت زیادہ تعلق بھی ہو گیا، ہر ہفتے کسی نہ کسی کے گھر میں ہم جمع ہو جاتے تھے اور پروگرام حسینہ بناتی تھیں، اور سب کو فون وہ بھی طے بھی کر دیتی تھی کہ فلاں وقت فلاں کے گھر پہنچنا، تو مطلب وہ دلی لگاؤ جو کہ یعنی میرے خیال میں وہ بہت سی باتیں جو آدمی اپنی بہن سے بھی نہیں کر سکتا، وہ ایسا کوئی دوست مل جائے تو پھر وہ تو زندگی بدل جاتی ہے۔ حسینہ آپا کے کافی ڈرامے پاپولر ہوئے، آپ کو ان کا کون سا ڈرامہ بہت پسند آیا؟ انکہی ان کا مجھے مطلب کہ ویسے تو ان کے کوئی ڈرامہ ایسا نہیں تھا جو دیکھنے کے قابل نہ ہو، لیکن انکہی میں سمجھتی ہوں کہ ون آف دا بیسٹ ڈرامہ تھا، ویسے تنہائیاں تھا اور زیر پیش تھا اور بہت سے ڈرامے تھے، دھوپ کنارے لیکن بھی ان کا بہت پاپولر ہوا تھا۔
ہوا تھا. جی اور اس کے سارے کیریکٹر جو ہیں اب جو کردار اس زمانے میں تھے وہ اب یعنی کوئی ہیرو آیا تھا. اب جب یہ جاوید شیخ ہیرو آتے تھے اب آپ دیکھیے ماشاء اللہ ان کے بچے یعنی ان سب کو کہنا چاہیے کہ تعارف حسینہ نے کرایا ان سب کا. بالکل. شہناز شیخ ہیں, کرینا خان ہیں, اور لوگ ہیں اتنے سارے. آپ کے اسٹوڈنٹس میں جب آپ پڑھا رہی تھیں ان میں سے بھی کوئی مصنف یا مصنفہ بنے بعد میں؟ جی زاہدہ حنا ہیں جو آپ سب جانتے ہیں ماشاء اللہ, بہت معروف شخصیت ہیں, کالم نگار ہیں. کئی ان کے ناول چھپے ہیں, کئی کہانیوں کی کتابیں چھپی ہیں. تو ان کو میں نے 8th کلاس میں اردو پڑھائی تھی. تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ ان میں ایک پوٹینشیل ہے آگے جا کر ایک اچھی مصنفہ بننے کا یا صحافی بننے کا؟ بالکل لگتا اس لیے تھا کہ 8th کلاس میں کوئی ٹاپک جیسے موضوع دینا ہوتا ہے, ہفتے میں 1 دن مضمون لکھوانا ہوتا ہے, میں کوئی ٹاپک دیتی تھی تو عام طور پہ لڑکیاں جیسی ہوتی تھیں یعنی ہم جب پڑھ رہے ہوں گے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے کہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں وہ مضمون لکھ دیا سرسری سا کچھ الٹا سیدھا. لیکن زاہدہ اسی ٹائم میں اتنا دقیق اور اتنا زبردست مضمون لکھتی تھی اور اتنا طویل مضمون لکھتی تھی. میں یہ سوچتی تھی کہ جس بچی نے اتنی محنت سے لکھا ہے تو اس بچی کو ہمیں پورا مضمون اس کا پڑھنا چاہیے. تو وہ مضمون جو لکھتی تھی اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کبھی زیر زبر کی غلطی نہیں. اور اس 8ویں کلاس میں اس لڑکی کے پاس جو علم تھا تاریخی, سیاسی, مذہبی, مطلب کوئی ایسا علم نہیں تھا جو وہ 8ویں کلاس میں ان کے مضمون میں شامل نہ کر دیتی. اچھا, خواتین کے میگزینز اور رسائل بہت شروع سے پبلش ہوتے رہے اور ان میں سے کچھ بعد میں بند ہو گئے اور کچھ ابھی تک کامیابی سے چل رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک کن رسائل اور میگزین کے معیارات بہت بہتر تھے اور جنہوں نے خواتین کی تفریح کے لیے بہت اچھی تحریریں کمپائل کی اور ان کو شائع کیا؟ جی اصل میں ویسے تو ڈائجسٹ کا ایک زمانے میں بہت سلسلہ چل پڑا تھا, لیکن مجھے کوئی خاص ڈائجسٹ سے اتنی دلچسپی نہیں تھی. حالانکہ زاہدہ کی نے بھی کچھ عرصے جب اپنی ملازمت شروع کیے تو اردو ڈائجسٹ نہیں سوری ایک ڈائجسٹ کی مدیر بن گئی. ان کے ہسبینڈ جان ایلیا اور ان کے جو بڑے بھائی ریشم روبی وغیرہ نکالتے تھے تو زاہدہ اس میں کہیں نہ دی. تو کبھی کبھی وہ مجھ سے کوئی ٹرانسلیشن یا کوئی مضمون اس کے لیے لکھوا لیتی تھی تو وہ میرے یہاں آتا تھا, وہ میں پڑھ لیتی تھی. ایک میرے اپنے دور کے کزن ہیں قریشی, الطاف حسن قریشی صاحب لاہور میں, تو وہ اردو ڈائجسٹ نکالتے ہیں تو وہ آ جاتا تھا, وہ پڑھ لیتی تھی. مگر ویسے میں کتابیں عام طور پہ جیسے رائٹرز کی اس طرح کی ہوتی ہیں نا کہ جیسے یا رسالوں میں نقوش ہے, ادب لطیف ہے, یا پہلے عصمت نکلا کرتا تھا جس میں میری والدہ خالہ وغیرہ کی شاعری وغیرہ بہت چھپتی تھی, وہ ہمارے یہاں آتا تھا. اور اس طرح کے جو رسالے ہوتے تھے وہ ہم پڑھتے تھے. اور شاید گٹی میں کیونکہ ننیال سے یہی چلا آ رہا تھا تو گٹی میں بھی اسی قسم کی چیزیں ڈال دی گئی تھیں, تو وہی زیادہ میں ابھی بھی ادب لطیف ہے, نقوش ہے, اور جمیل جالوی اتنا اس کا وہ سب کرتے تھے. وہ بہت اچھے رسائل تھے, بہت اچھے اس میں مضامین آتے تھے, عصمت بھی تھا, ماہ نو تھا, یہ سب رسالے تھے. تو آج کل جو رسائل اور میگزین خواتین کے موضوعات پر یا خواتین کے لیے لکھے جاتے ہیں, آپ کو ان میں کون سے مصنفین کی تحریریں زیادہ پسند آتی ہیں؟ گھر میں اس وقت پڑھ ہم لیتے تھے لیکن کبھی موازنہ ہم نے نہیں کیا. بس کوئی بھی رائٹر کی اچھی کہانی لگتی تھی وہ پڑھ لیتے تھے. کبھی یہ دھیان نہیں آیا کہ بھئی دوسرے رائٹر سے اس کو کمپیئر کرنا ہے یا وہ بہتر لکھ رہا ہے وہ بہتر لکھ رہا ہے, کیونکہ تینوں دیکھیے نا ہر ادیب کا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر اس نے 5 چیزیں لکھی ہیں تو 5 کی 5 بہت اسٹینڈرڈ کی ہیں. میں اپنے اوپر رکھ کہ اگر میں نے 4 کہانیاں لکھی ہیں تو ہو سکتا ہے 2 کہانیاں بالکل بیکار سی ہوں اور 2 کہانیاں اس سے بہتر ہوں, پڑھنے کے قابل ہوں. تو اسی طرح یہ کہ ہر رائٹر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کون بہتر لکھتا تھا کون, کیونکہ ہر لکھنے مصنف کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ میں لکھتی ہوں خود تو اس لیے مجھے یہ اندازہ ہے بہت اچھی طرح کہ یہ ہوتا ضرور ہے کہ کبھی یہ آدمی بہت اچھی سی چیز لکھ لیتا ہے, اس کے دماغ میں کوئی اچھی وہ آ جاتی ہے بات, اور کوئی ٹاپک وہاں. اور بعض دفعہ یہ کہ لکھتے ہیں ہم لوگ لیکن کہ بس کیونکہ لکھنا آ گیا ہے
اور دماغ میں کوئی چیز، کہانی، کوئی واقعہ، کوئی کسی کے بارے میں، کوئی جیسے میں نے آرٹیکل لکھے ہیں بہت سے، وہ مبین مرزا اکیڈمی بازیافت کے کراچی میں جو ممنوع ہیں مالک، تو ان کا رسالہ نکلتا ہے ایک مکالمہ، اس میں میرے اکثر بہت شائع ہوتے رہتے ہیں اسی طرح کے خاکے یا تو اسی طرح دوسرے رائٹرس کے بارے میں ہے کہ یعنی یہ تو ابھی لیٹسٹ رائٹر ہے، لیکن ہم نے ان کو میرے خیال میں کم پڑھا ہے، اور ہم نے پرانے رائٹرس کو جیسے عصمت چغتائی ہیں، قرۃ العین حیدر ہیں، بانو قدسیہ تو خیر اتنی پرانی نہیں تھی، وہ ہیں اشفاق احمد صاحب ہیں، یہ جو رائٹرس تھے نامور. اور اس سے پہلے جب ہم ذرا ٹین ایج میں تھے تو ہم ان کے پڑھ لیا کرتے تھے، وہ تصویر و شمع، اور وہ جو دہلی کے بارے میں بہت سی جن کو فاطمہ وجیہ نے ڈراماٹائز کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی آئندہ تحریر کس موضوع پر ہوگی؟ یہ تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ آج کل تو تھوڑا ہو گئی ہوں میں. یہ ابھی جو آخری کتاب یہ لکھی ہے گوشے دل، اس کے بعد مطلب یہ کہ آتے ہیں کچھ، میں نے 2 لکھی ہوئی ہیں خاکے دیے ہوئے ہیں مبین مرزا کو، وہ ان کا مکالمہ جو نکلتا ہے اس میں، اور ابھی ان کے سالنامے میں میرا ایک خاکہ چھپا ہے. ہمارے بچوں کو ایک استانی جی پڑھانے آتی تھی، ان کی بہت عجیب و غریب زندگی تھی. جب وہ پاکستان آ رہی تھی تو ٹرین پوری کر گئی تھی، ان کے ماں باپ بہن بھائی سب بیچارے اس میں شہید ہو گئے تھے، اور یہ 12-13 سال کی تھیں، یہ لاشوں کے بیچ میں چھپ گئی تھی اور بچ گئی تھی. تو ان کو وہ سارا میں نے پھر ان کے بارے میں وہ مکالمے کے ساتھ چھپا ہے. 2 سوال میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں، وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا. آپ یہ بتائیے کہ کون سی کتاب آج کل آپ کے زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گی کہ وہ بھی اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ میں تو آج کل محمد حنیف کی کتاب پڑھ رہی ہوں، چشمہ جی لگا کے. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ڈیڈ برڈس جی. اچھا. اور ویسے خواتین کسی کو سجیسٹ کرنا دیکھیے اس لیے مشکل ہے کہ ہر ایک کا ذوق الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے. کسی کو ڈائجسٹ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو قرۃ العین حیدر پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو اور میں کوئی اتنی عالم فاضل وہ نہیں ہوں کوئی کہ میں کسی کو سجیسٹ کروں اور وہ ضرور اس پر مطلب وہ چیز ان کو پسند آئے، کیونکہ میں اپنے اعتبار سے سجیسٹ کروں گی کہ جو کتاب مجھے اچھی لگ رہی ہے یا جو چیز مجھے اچھی لگی تھی یا لگی ہے. اس لیے کہ اگر 10 آدمی ہوں تو 10 کی پسند الگ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے جو چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے ان کو بالکل اچھی نہ لگے، یا وہ جو چیز پڑھنا چاہتی ہیں وہ میرے نزدیک کو غیر ضروری ہے. تو اس لیے یہ اس میں سجیسٹ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ ہر شخص کی اپنی چوائس ہوتی ہے. اچھا، اگر آپ کو ٹریول کا موقع ملے تو آپ کی پہلی چوائس کیا ہوگی، اور اگر موقع ملے تو آپ کہاں پہ سکونت اختیار کرنا چاہیں گے؟ ایک موقع ملے تو مجھے 2-3 جگہیں 2-3 ملک تھے جہاں جانے کی بہت خواہش تھی. اس میں ایک لندن جانا تھا، وہاں میں ہوا ہی. ایک مجھے اسپین جانے کی بہت خواہش تھی کیونکہ الحمرا وہاں ہے اور میرا نام حمزہ کر دیا گیا تھا. مجھے ہسٹوریکل پلیسز دیکھنے کی، ایک مصر جانے کی بہت، ظاہر ہے نہیں زندگی میں ہر خواہش تو نہیں پوری ہوتی کہ میں اپنی خواہش بتا رہی ہوں. 12 منیلا فلپینز گئی کیونکہ میری جو بڑی بھاوج ہیں وہ فلپینو ہیں، تو میرے بھائی کا قاہرہ کریش میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو شی وینٹ بیک ٹو منیلا. تو میں اور میری بڑی بہن جو تھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم دونوں منیلا چلے گئے تھے، فلپین چلے گئے تھے یا لندن چلے گئے تھے. 2 غیر ممالک تو ہم 2 ہی ہیں بس. باقی تو ہمراہ آپا، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہم سے بات کی. ہمارے بات وہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا بھی جو وہ چاہ رہا ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جو اس کے دل میں ہے تو وہ دوسرے تک پہنچ جائے. تو آپ کا تو بہت اچھا ہی ہمارے اوپر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں دوسروں سے بھی متعارف کرا دی.